अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफीफ़ा नसरुल्लाह और आज आपको मिलाऊंगी पाकिस्तान के यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर स्पेशल पर्सन के साथ जिनका नाम है तनवीर अहमद, जिन्होंने अपनी माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया बल्कि वो तमाम लोग जो स्पेशल हैं, अपने घरों में बैठे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, उनकी परेशानी दूर करने के लिए इन्होंने बीड़ा उठाया है। अब उनको घर बैठे ये सिखा रहे हैं और सिखाएंगे क्या, वो जानते हैं तनवीर अहमद से। अस्सलाम वालेकुम तनवीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। वैसे क्या सिखाएंगे आप लोगों को? जो मैंने सीखा मैंने वो सिखाना है। और आपने क्या सीखा हुआ है? मैंने कंप्यूटर फील्ड में मैंने डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और ये सारा कुछ जी। यानी कि जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा होता है, किस तरह से चलता है, कैसे प्रमोशन होती है, वो सब आप उन लोगों को सिखाएंगे जो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और घर बैठे महरूमी भी सोच रहे हैं अपने आप में। जी बिल्कुल, मैं ये सब चीज़ें वो स्पेशल पर्सन भी कर सकेंगे। जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, अब वो लोग इस चीज़ को भी सीखेंगे कि जब एड्स आती हैं, एड्स अपीयर होती हैं। मैं असल में मैं अब थोड़ा पीछे आ जाता हूँ, वो एक्साइटेड। कैसे ये ख्याल आया आपके ज़हन? देखिए, अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैंने अपने ख़ुद को मैंने एक एग्जांपल ली, ठीक है। उसके बाद देन मैंने फिर आगे इस चीज़ पे मैंने सोचा कि मैं स्पेशल पर्सन जो जिन महरूमियों का मैंने सामना किया, मैं नहीं चाहता था कि मेरे स्पेशल पर्सन मेरी कम्युनिटी के लोग उन महरूमियों का सामना करें या किसी के सामने हाथ फैलाएं। वो ख़ुद एम्पावर हों, ठीक है, ख़ुद कफ़ील हों और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएं। तो फिर उसके बाद आपने खुद क्या क्या सीखा और कैसे उसको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए, मैंने मैट्रिक किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मैंने गूगल के प्लेटफॉर्म से सीखी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने SEO डिजी स्किल्स से की। और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद अब तक आप कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या करेंगे या कर चुके हैं? मैं इस वक्त 8 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, जिसमें 2 मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके साथ कर रहा हूँ और बाकी छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं? जी बिल्कुल। कैसे करते हैं, क्या तरीका? फ्रीलांसर हमारी कुछ वेबसाइट हैं, जिसमें freelancer.com है, guru.com है और पेपर और इन सब में आप काम करते हैं? बिल्कुल। और आप अर्निंग भी होती है आपको इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी हो जाती है कि जिससे मैंने ये आइडिया लगाया कि मेरी कम्युनिटी के लोग अगर इसमें आ जाते हैं तो उनको भी ये फ़ायदा होगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो आपके बचपन की बात करते हैं। बचपन में सबसे ज़्यादा क्या महसूस किया आपने, कैसी फीलिंग्स रही आपकी? देखें, पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसे? नेगेटिव तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, पॉजिटिव ही था। लेकिन बहुत सी जब मैं बचपन में था तो बहुत सी ऐसी ख्वाहिशें थी, लेकिन जैसे वक्त गुजरता गया समझ आती गई। सबसे ज़्यादा कौन सी ख्वाहिश थी जिसका आप चाहते थे कि वो मुकम्मल हो जाए? सबसे ज़्यादा जो मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुकम्मल होनी चाहिए, वो थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं और मैं ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में अगर मैं कुछ किए बगैर अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी उस ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं कीड़े की मौत नहीं मरना चाहता। मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल करना चाहता हूँ, एक वो मकाम हासिल करना चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम ज़िंदा रहे। सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ था? मेरा प्यार अम्मी के साथ। और क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब दुनिया में किसी को भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अपनी माँ के साथ इतनी खासी उनसियत क्यों? बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं। क्योंकि मेरे साथ मेरी वालदा ने हर वक्त हर जगह पे मेरा साथ दिया। उसके बाद फिर मेरे वालिद
والدہ کے ساتھ آپ کا بہت زیادہ پیار تھا، جب آپ بڑے ہوئے تو پھر آپ نے کس طرح سے محنت کی، کیسے آپ دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ انگیج کیا آپ نے؟ میں نے میٹرک کی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میٹرک کے بعد میں نے کورسز انرول کیے، تو اس کے بعد پھر میں نے فری لانسر پہ میں نے کام سٹارٹ کیا، تو وہاں سے مجھے ایکسپوئر ملا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں ایز اے سوشل میڈیا ٹیم ممبر میں نے کام کیا 3 سال تک، اور پھر اس کے بعد میں نے فری لانسر پہ آیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنی کمپنی لانچ کی، اور اب اس کمپنی کے تھرو میں اسپیشل پرسن کے لیے بھی کر رہا ہوں اور اپنے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہا سننے میں آیا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جس کی ابھی آپ نے بات کی ہے وہ پی ٹی آئی تھی؟ ہوں۔ جی بالکل۔ تو پی ٹی آئی میں 3 سال رہے آپ، کوئی ایسی خواہش جو آج تک قائم ہے؟ میری ایک خواہش تھی، باقی اور خواہشیں پوری ہوئیں، بس ایک خواہش تھی کہ میں نے عمران خان سر سے ملنا تھا، بس یہی خواہش تھی، اور یہ خواہش ابھی خواہش ہی ہے، اور انشاءاللہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے لیڈر کو ایک دفعہ 1 to 1 دیکھوں، اگر میں چاہتا تو میں سفارش لگوا کے جا سکتا تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان سر میرا کام دیکھیں اور پھر وہ خود مجھے بلائیں اور میں جاؤں۔ اور عمران خان صاحب کو ہم نے بھی ان کا پیغام باقاعدہ سے اسی حوالے سے پہنچانا ہے کہ انہوں نے آپ کے انیشیل سالوں میں آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے، اگرچہ آپ کے ساتھ نہیں رہے لیکن انہوں نے سوشل میڈیا پر آپ کا ایک بہت اچھا امیج بھی بلڈ کیا ہے، اور وہ شخص جس نے آپ کو کرسی پر بٹھایا آج وہ گھر میں بیٹھا ہے، تو اس کی یہ خواہش بھی ہے، اس کی یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ایک بار اس سے ضرور ملیں اور آپ خود اس کو بلوائیں۔ تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان صاحب آپ کی یہ خواہش پوری کریں گے؟ جی بالکل، میرے لیڈر ہیں، وہ ہر چیز کیا کہتے ہیں، ان میں ایک دل ہے، ایک درد دل والے رکھنے والے انسان ہیں، وہ ضرور ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سمپتی کے طور پہ مجھ سے ملیں، وہ میری ایبلٹی کے طور پہ، میری ایبلٹی کی بیس پہ ہی مجھے ملیں۔ بلکہ آپ کا اتنا کام ہے تو کیوں نہ وہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا میں بھی دوبارہ سے ایڈ کرے، پہلے تو آپ والنٹیئر کام کرتے تھے ایسا، بالکل۔ تو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے سوشل میڈیا ٹیم میں کام کرے کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ ایکچولی اب میرا جو کام تھا میں نے وہ کام کر دیا، اب آگے میرے گولز کچھ اور ہیں، تو ابھی میں نے اپنے گولز پہ دھیان دینا ہے۔ چونکہ آپ انٹرپرینیور ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ آپ کی اس حوالے سے ہیلپ کریں تاکہ آپ مزید اسٹیبل ہوں، مزید لوگوں کو امپاور کر سکیں۔ دیکھیں، مجھے صرف گورنمنٹ سے ایک ہی وہ ہے کہ ابھی تو فی الحال تو کوئی نہیں، ہاں لیکن میں جب اسپیشل پرسن کو سکلز دوں گا تو اس کے بعد میرا یہ ہے کہ مجھے بس جو چیز ضرورت ہوگی وہ اسپیشل پرسنس کے سسٹمز کے لیے ہوگی، کہ اسپیشل پرسنس کو سسٹمز جو میں نے کر کے دینی ہے، پرووائڈ کرنے ہیں، اس میں تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے بس، اس کے علاوہ تو باقی کچھ نہیں۔ اچھا، تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے جو آپ کے اسپیشل پرسنز ہیں ان کو سکھائیں گی کیسے آپ؟ دیکھیے، ان کو میں ایسے آن لائن سکھاؤں گا، ٹھیک ہے، آن لائن بیٹھ کے میں ان کو، کیونکہ اب ہر اسپیشل پرسن میرے پاس چل کے نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور پہلے ہی وہ ان چیزوں سے مارے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک اسپیشل پرسن کو واٹس ایپ پہ، کیونکہ آج کل واٹس ایپ بہت سستی ہے، ٹھیک، تقریباً ہر کسی کے پاس یہ اسپیشل پرسن واٹس ایپ کا پیکج ہوتا ہی ہوتا ہے، تو اس کے تھرو میں ان کو یہ سکلز دے کر میں ان کو امپاور کروں۔ کبھی آپ جب باہر جاتے ہیں تو بہت سے سگنلز پر آپ اچھے بھلے تندرست لوگوں کو دیکھ کے کیا فیل کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے اصل میں جب ان لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ صحیح ہیں، نارمل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز دی ہوئی ہے، وہ پھر بھی یہ کام کیوں کر رہے ہیں، جبکہ پھر وہ ہماری کمیونٹی کا لبادہ اوڑھ کے اپنا کام چلاتے ہیں، یعنی کہ اپنے غلط مقصد پورے کرنے کے لیے ہماری کمیونٹی کو بدنام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب دنیا کا
ہمارے پاکستان کا یہ وہ ہو گیا ہے کہ یہ ویوز بن گیا, یہ سائیکی ہو گئی ہے کہ اب کوئی بھی کسی بھی اسپیشل پرسن کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ یعنی اسپیشل پرسن مانگنے کے لیے پیدا ہوئے. مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا ایک پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کون سی ایسی خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی اسپیشل پرسن ہیں ان کو آپ اس طرح سے اکٹھا کریں اور اس پر ایسے کام کر سکیں؟ دیکھیں, میری سب سے جو مین خواہش ہے اور میرا مین گول ہے نا, میرا وہ یہی ہے کہ اسپیشل پرسن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, ٹھیک ہے, وہ خود امپاور ہوں, خود وہ کام کریں اور خود کفیل ہوں, اور وہ ان کا اگر ہاتھ آگے بڑھے تو وہ کسی سے لینے کے لیے نہیں بلکہ ہاتھ دینے کے لیے بنے. آپ نے بات سنی, بہت اچھی باتیں کرتے ہیں تنویر احمد, اور انہوں نے تنویر احمد نے ان تمام لوگوں کو یہ پیغام بھی دیا کہ اگر کسی کا ہاتھ بڑھے تو وہ لینے کے لیے نہیں ہو بلکہ دینے کے لیے ہو. اور اس کے ساتھ تنویر کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ملیں, بلکہ عمران خان سے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ایک بار ان کو 1 to 1 ملے اور وہ خود انہیں بلوائیں تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ ان کے پیچھے ایک جیالہ تھا جو ان کے سوشل میڈیا کے لیے کام کرتا رہا. کیمرہ مین یاور بھٹی کے ساتھ عفیفہ نصر اللہ.